اسحاق رانا صاحب اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ بانی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، اب دوبارہ بھی اعلان کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے. وہ پاکستان آ کے کرنا کیا ہے انہوں نے؟ وہ کوئی پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر جا کے اور کوئی کسی مظاہرے کی قیادت کر دیں گے، اور نہ ہی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنا انہیں کو موقع دیں گے. ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو تسی انج کیتا تو پھر اسی انج کر دیں گے. وہ برطانیہ تھوڑی ہے جہاں پہ آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنے جمہوریہ کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسے تو پھینٹا لگ جائے گا، ایکسپائری چیزیں آپ پہ پھینک دی جائیں گی. تو وہ بیچارے بچے اس جوگے بھی نہیں ہیں، حالے وہ نہیں آتے، پاکستان نہیں آتے، اور وہ باہر سے ہی بیانات کرتے رہیں گے. کلاسا صاحب آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے اپنے والد سے ملنے کے لیے، اور خان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے اس انوائرمنٹ میں ہیں. اور پلس وہ جو احتجاجی تحریک کی تو بات ہی اب میرا خیال ہے اب لاسٹ ایئر ہوئی تھی کہ وہ اس وقت کہا گیا تھا کہ شاید وہ آ جائیں، ایک جوش خروش بھی آیا تھا وقتی طور پر، وہ امریکہ بھی گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بات وہ چپ ہی ہو گئی تھی. بلکہ ان دونوں بچوں نے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہمیں تو برٹش یہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان گئے اور وہاں پہ گرفتار ہو گئے تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر وہ کیا کہ دیٹ واز کلیئر وارننگ ٹو ان کے عمران خان صاحب کے بچوں کو کہ بھئی اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور حکومت گرفتار کر لے تو ہم کوئی بہت بڑا رول جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکیں گے. سو وہ برطانوی حکومت کے سپورٹ اور ڈپلومیٹک کور کے بغیر اگر آتے ہیں تو یہاں خطرات ہیں. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو انٹرویوز حال ہی میں آئے ہیں اس میں ایک بات تو کلیئرٹی سے یہ کہی گئی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے ویزا ایشوئنس کا شاید وہ منتظر ہیں، لیکن وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اور پاکستان آ کے کلیئرٹی سے وہ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اور صرف ملاقات کے حوالے سے پولیٹیکل کوئی بھی انگیجمنٹ ایکٹیویٹی کوئی احتجاج کا نہ انہوں نے اب تک کسی انٹرویوز میں ذکر کیا ہے، اور نہ ہی کوئی انٹینشن ظاہر کی جا رہی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت کی طرف سے کوئی بات کی گئی ہے اس حوالے سے. سو جہاں تک پاکستان آنے کی بات ہے، اور حکومت بھی ایک طرف کہتی ہے بالکل پاکستان آئیں اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی، جو کہ نہیں روکا جا سکتا ایز پر جیل مینول. آپ کسی قیدی کو اس کی فیملی سے روک نہیں سکتے، بارڈ نہیں رکھ سکتے، اور جو کہ آپ کر رہے ہیں باوجود اس کے جیل مینول موجود ہے، باوجود اس کے کہ عدالتی احکامات موجود ہے، اس کے باوجود آپ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. لیکن جب بیٹے آئیں گے تو پھر حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ ان کو ان کے والد صاحب سے ملنے نہ دیں. لیکن تحریک کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی بات ایسے سامنے نہیں آئی ہے. جناب شامی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو یقیناً اپنے والد سے ملنے کے لیے آنے کا حق حاصل ہے. ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے جیل میں، اور ان کی بات بھی میرا خیال ہوتی رہتی ہے اپنے والد سے. اب شاید کوئی اس میں رکھنا پڑ گیا ہو، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ان کے بیٹوں کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے. گویا انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی شہری کے طور پہ رجسٹر نہیں کرایا، اور ان کے پاس یعنی ویزا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزے کے لیے درخواست انہوں نے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ برطانوی شہری کے طور پر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکیں گے. پہلے تو ان کو اپنی شہریت جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. بہرحال جو بھی قانون اجازت دے ان کو حق حاصل ہے اس کے مطابق کارروائی کرنے کا اور سرگرمی جاری رکھنے کا. لیکن جہاں قانون اجازت نہیں دے گا وہاں اگر وہ آگے بڑھیں گے تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی. نیاز صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم اور سلمان پاکستان آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تو رائے ہے کہ ان کو بالکل آنے دیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اب کچھ چیزوں کا میرا خیال میں آپ لوگ جو ہیں اس کی گنجائش ہونی چاہیے. بہنوں کا بھائی کے لیے جذباتی ہو جانا اور وہ کہتے ہیں کیریڈ اوے ہو جانا، اس کی کوئی ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں. خدا کے واسطے ان کا احترام کریں. بیٹوں کا باپ کے لیے تڑپنا ایک ہیومن کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، اور ان کو بالکل آنے بھی دیا جائے. اب وہ آتے ہیں نہیں آتے، میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو گارنٹی کرے کہ ان کو گرفتار نہیں کرے گی اور وہ آ کے کیا میرے نہیں خیال احتجاج کریں گے، وہ باپ کو ملنے جائیں، ان کو ملنے دیا جائے.
اور اس کے بعد جو بھی فیسلٹی ہے وہ دی جائے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہ آئیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. اب آگے مستقبل کے بارے میں کیا صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے, کیا کروٹ لیتی ہے, کئی نئی حقیقتیں آتی ہیں تو اس میں وہ آتے نہیں آتے. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آئیں گے نہیں, لیکن آنا چاہیں تو انہیں آنے دیا جائے. اور ذہن میں رکھیں کہ بہنوں کے لیے ان کے عمران خان صاحب کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کے لیے ذرا تھوڑا سا رولز کے اندر انسانی جو اقدار ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ہر بات پہ غصہ یا ہر بات کے اوپر تلخی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی کہ ہر بندے پہ نافذ کرنی ہے. پارٹی والے اگر کوئی بات سخت کرتے ہیں ان کو اور طریقے سے ہینڈل کریں, بہنیں کرتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا فرق طریقے سے ہینڈل کریں. یہ تو میری ذاتی گزارش ہے. محمد مالک صاحب, عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سال 2026 کے اندر وہ رہا ہو پائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف سے انہیں ایفیکٹولی مائنس کر دیا جائے گا؟ نہیں, مائنس تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ان کی کوشش یہ ہے کہ بس باکسٹن رکھیں عمران خان اندر رہیں, انکمیونیکاڈو رہے, پارٹی اسی طرح تتر بتر رہے. لیکن مائنس کا تو تجربہ کر لیا تھا نا, جب آپ نے جہانگیر ترین کو اور دوسروں کو بنا کے پارٹی بنائی تو نظر آ گیا کہ اس سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس وقت. کیونکہ جہانگیر ترین نہیں بک سکے تو اور کسی کو کیا بیچیں گے آپ. یہ تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی از عمران خان از پی ٹی آئی. تو جہاں تک ان کی سپورٹ ہے, ووٹر سپورٹ, وہ انٹیکٹ ہے. ایجوکیشنل ان کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کسی کو فکر نہیں ہے. انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے, ڈومیسٹک پریشر کوئی نہیں ہے. سو عمران خان مائنس کوئی نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے اس وقت پوری پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو ایک مائنس کے خانے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ اس میں مجھے بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے جو پولیٹیکل بڑے نام ہیں وہ ارریلیونٹ خود خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں. تو اب گوہر خان سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ گوہر خان صاحب اس لیول کے لوگ آ کے کوئی انقلاب لے آئیں گے یا چیزیں لے آئیں گے. سو یہ مجھے تو بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے انفارچونیٹلی ایسے ہی چلے گا ابھی جیسے ہم چل رہے ہیں. انلیس کوئی انفورسین بڑا ایونٹ ہو, وہ تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اس میں مجھے کوئی میجر چینج نظر نہیں آ رہا. جناب شامی صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے, مائنس تو بہت سیاست میں بہت مشکل سے ہوتا ہے کوئی, اور یعنی اپنے آپ کو کوئی خود مائنس کر لے تو اور بات ہے. اور ابھی تو کسی سے سیاست سے کسی کو مائنس کرنا کسی سرکاری حکم کے ذریعے سے یا خواہش کے ذریعے سے وہ تو ممکن نہیں ہوا. بہرحال دیکھتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے. جو حالات آگے بڑھیں گے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو ہماری دعائیں تو یہ ہیں کہ پاکستان میں سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کا اعتراف کریں, ایک دوسرے کو سپیس دیں, اور جو جمہوری ممالک میں جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہاں بھی ایک نارمل جمہوری پروسیس چلے. نیاز صاحب, آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر انہیں وش لسٹ پوری کر دی تو ظاہر ہے کہ شاید پھر کوئی آسودگی ہو, کوئی ان کو ریلیف مل جائے. اور اگر جو آج کل کی صورتحال ہے تو مقتدرہ کے لیے بھی, اور شاید عمران کو بھی یہ سوٹ کرتی ہے. وہ ضمیر جعفری صاحب کا بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے, وہ بھی ہے آرام سے, میں بھی ہوں آرام سے.